ڈیڈی، آپ نے اور ممی نے اپنا بڑھاپا آرام دہ بنانے کے لیے بیٹا قربان کر دیا۔ ایک مڈل پاس گاؤں کی لڑکی میرے سرمر دی، نبھا تو رہا ہوں، اب اور کیا کروں۔ وہ بری طرح ناراض تھا۔ تو تم کو اس بات پر اعتراض ہے کہ اس کا تعلق گاؤں سے ہے؟ وہ اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، گاؤں کا تو میں بھی ہوں، گاؤں سے شہر آیا تھا، تمہاری ماں بھی ایک دیہاتی کی اولاد ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا سزا ہے؟ بولو۔ رہا سوال اس کے میڈیکل پاس ہونے کا، وہ اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ بولے۔ اس کے مڈل پاس ہونے کا، وہ اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ بولے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں میں مڈل تک ہی اسکول تھا۔ اس کے بعد کی داستان قربانی کی داستان ہے، جسے تمہیں کوئی یقیناً دلچسپی نہ ہوگی، لیکن صرف تمہاری معلومات کے لیے بتا رہا ہوں۔ مینا کا باپ ایک قابل پروفیسر تھا، سارے جہان میں علم بانٹنے والا۔ کیا اپنی اولاد کو بھول جائے گا؟ اس نے اپنی بیٹی کو شہر بھیجنا چاہا، مگر وہ خود نہیں گئی۔ جانتی تھی باپ بیمار ہے، گھر میں مسائل ہیں، اس لیے اس نے پڑھا تو بہت کچھ، مگر پرائیویٹ، اپنے قابل باپ کی نگرانی میں۔ وہ بول رہے تھے، مگر وہ بے تعلق سا بیٹھا تھا۔ بیٹا، اپنی بناوٹی اور نمائشی دنیا سے باہر آؤ۔ انسان کی قدر کرنے کے لیے اتنا بات کافی ہے کہ وہ انسان ہے، اور جان لو، علم ڈگری کا محتاج نہیں ہوتا، اور نہ ہی ڈگری علم کی گارنٹی ہے۔ میں برسوں سے مینا کے باپ کو جانتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ مسئلوں کے باوجود یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے خاندان کی بے حسی اور سینس لیس خود غرضی کے آگے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ یہ لڑکی ہے۔ وہ بڑے یقین سے کہہ رہے تھے، مینا ہی وہ لڑکی ہے جو تمہارے گھر میں اس نسل کی بنیاد رکھ سکتی ہے جو محبت، خلوص اور احساس جیسی خوبیاں رکھتی ہو۔ میں تمہارے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ماں سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اپنی اولاد کو نہ ماں دے پایا، نہ گھر۔ ان کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ پھر بھی ان کے ساتھ اس کی ضروری میٹنگ تھی، اور وہ اس کا بچپن کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس کا بزنس مین پارٹنر بھی تھا۔ مگر آج وہ بہت تھکا ہوا اور بیزار لگ رہا تھا۔ رات اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر اس کے گھر پر ہی کیا تھا، تب تو بالکل ٹھیک تھا۔ یہ تھکن تو اب ساری زندگی کی کہانی ہے۔ پوچھنے پر وہ سر دباتے ہوئے بولا، اور اس کہانی کی ویمس یقیناً ہماری بھابھی ہیں۔ سلمان شرارت سے مسکرایا، بالکل۔ ارے ہاں، بھابھی سے یاد آیا، تم دونوں میاں بیوی بڑے چھپے رستم نکلے، اور زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ شکایتی لہجے میں بولا، بھائی کیا نہیں بتایا؟ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آج کا اخبار دیکھا؟ ہماری بھابھی کا زبردست کلام چھپا ہے۔ عاصم نے جیسے بریکنگ نیوز دی۔ بھائی کیا پکڑے اپنے ٹاپک پر، کیا تجزیہ ہے؟ میں تو یہی سمجھتا رہتا کہ یہ کسی بڑی عمر کی ایکسپرٹ کا کلام ہے۔ وہ تو کل شائستہ نے بتایا کہ یہ مشہور قلم نگار، جن کی قلم ایک ساتھ اردو اور انگریزی اخبار میں چھپتی ہے، کوئی اور نہیں، ہماری بھابھی زرمین جمال ہے۔ بھائی میں تو حیران رہ گیا، مجھے تو ہمیشہ سے ان کے کلام بہت پسند رہے۔ ان کا فیس بک پیج دیکھو، لاکھوں فالوورز ہیں جو انٹرنیشنل ایشوز پر ان کی رائے کا انتظار کرتے ہیں، اسے اہمیت دیتے ہیں۔ تو آج تھا ہی راز کھلنے کا دن۔ اس نے اپنے آپ کو بہلایا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی بیوی کا نام اور کام کیا تھا وہ دوسروں سے سن رہا تھا۔ نکاح کے وقت اس کا اصل نام سنا ہوگا، مگر تب وہ ذہنی طور پر وہاں کہاں، پھر گھر میں سب اسے مینا ہی کہتے تھے۔ وہ کیسے جان پاتا کہ اس کے گھر میں اس کے ساتھ رہنے والی مینا ہی اصل میں مشہور قلم نگار زرمین جمال ہے؟ آدھی رات تک وہ کچھ لکھتی تو تھی ضرور، دودھ دہی کا حساب لکھ رہی ہوگی دیہاتن۔ اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا۔ گھر آنے والے اخبار کی تعداد بھی بڑی تھی، جو اکثر اسی کے کمرے میں پائے جاتے تھے۔ اچھا، تو میڈم اخبار کی دنیا کا ہاٹ کیک تھی۔ اور ہاں، شائستہ بتا رہی تھی، عاصم کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بھابھی کو ایک دو غیر ملکی یونیورسٹیز سے انٹرنیشنل ایشوز پر لیکچر کا بھی آفر ہے، مگر انہوں نے گھریلو مصروفیات کا کہہ کر منع کر دیا ہے۔ گھریلو مصروفیات؟ وہ تکلیف دہ ہنسا تھا۔ آخری دفعہ تم نے کب سنا کہ میری بیوی یا تمہاری بھابھیوں نے یا ہماری ماؤں نے گھریلو مصروفیات کی وجہ سے اپنی کوئی تفریح چھوڑی ہو؟ عاصم مجھ سے پوچھ رہا تھا، مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ تو کیا میرے گھر کا انتظام چلانا اور میرے لان میں پھول اگانا اس کے لیے اتنا اہم تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی چھوڑ سکتی تھی؟ وہ خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا، شرمندہ ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر ہو رہا تھا۔
جھگڑا تو دونوں کے بیچ کافی دنوں سے چل رہا تھا، مگر نتیجہ طلاق ہوگا یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دو واقعات ایک ساتھ ہوئے۔ عدیل بھائی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور آفرین بھابی کی ان سے طلاق۔ عدیل بھائی کو طلاق اور اپنے بچے کی ماں کی محرومی نے اتنا تکلیف نہیں دی تھی جتنی اس خبر نے دی کہ آفرین بھابی کے معاملات بہت دنوں سے اپنے ایک کلیگ کے ساتھ چل رہے تھے۔ وہ بہت پہلے طلاق لے لیتی، مگر بچے کی پیدائش تک انہیں رکنا پڑا۔ وہ پاسٹ کی کوئی نشانی اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی عدیل بھائی کو اپنے قابل نہیں سمجھا، صرف ان کی دولت حاصل کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا تھا۔ بڑی بھابی بھی راہیل بھائی کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر شفٹ ہو چکی تھی، کیونکہ وہ قریب تھا کلینک سے۔ اپنے گھر کے ہوتے ہوئے راہیل بھائی گھر داماد جا بنے تھے۔ زندگی پر پہلے ہی ان کا اختیار کم تھا، تو وہ بالکل ہی بے بس ہو گئے۔ ادھر عدیل بھائی کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی، انہیں اسپتال شفٹ کرنا پڑا تھا۔ وفا سے خالی عورت اتنا بڑا حادثہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ممی ڈیڈی اسپتال میں ہی تھے، وہ ابھی گھر آیا تھا۔ مینا 2-3 دفعہ کمرے میں آ چکی تھی، شاید عدیل بھائی کا پوچھنے یا پھر کھانا کھانے کا، مگر پھر کچھ کہے بغیر چلی جاتی۔ ٹھیک بھی لگا تھا، اس کے بیچ کچھ کہنے سننے لائق تعلق بنا ہی کب تھا، اور اب وہ مصروف بھی بہت تھی۔ عدیل بھائی کے بچے کو وہی سنبھال رہی تھی۔ ان کی حالت سلمان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ گھر بنانے کے لیے ضروری چیز کیا تھی؟ عورت کی محبت، وفا، قربانی، یا پھر اس کے گلیمر؟ جس عورت کے لیے سیلف گرومنگ سب کچھ ہو، وہ خود غرضی کی دلدل میں دھنستی چلی جاتی ہے، اپنے لیے ہی جیتی ہے۔ اور جو کچھ آفرین بھابی نے کیا، اگر یہی کچھ ممی نے کیا ہوتا یا پھر مینا نے، اسے ایک دم سے گلے میں پھندا سا محسوس ہوا۔ وہ اس کے آگے کچھ نہیں سوچ سکا تھا۔ اس کے اندر کی سوچ اس کے خیالات سے بالکل الگ نکلی تھی۔ عدیل بھائی جیسا حادثہ اسے اپنے لیے ناقابل برداشت لگ رہا تھا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ کوئی مارننگ شو کی ہوسٹ اچھل کر گھر برباد کرنے کے ٹپس بتا رہی تھی، گھر آباد کرنے کا ایک بھی نہیں۔ اس نے بیزاری سے ٹی وی بند کر دیا، کہیں سکون نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ساری زندگی کے پالے پوسے نظریات بدلنا آسان نہیں تھا۔ پچھلا پورا ہفتہ اس پر بھاری گزرا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت تنہا اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ابو کو ہی نہیں بلکہ ان کی شکل میں ایک بہترین دوست، استاد اور ہمدرد کو بھی کھو دیا تھا۔ اچانک ہی ان کی موت کی خبر ملی تھی۔ سلمان اسے لے کر فوراً گاؤں روانہ ہو گیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ آج ابو کو گئے کئی دن ہو گئے تھے، مگر وہ ایک عجیب سی حالت میں تھی۔ وہ اسے بڑی مشکل سے باہر لایا تھا کہ شاید اس کی طبیعت بحال ہو جائے۔ موسم خوشگوار تھا، بارش کے بھی آثار تھے۔ ان کے آس پاس ہرے بھرے لہلہاتے کھیت تھے جن میں سرسوں پھولی ہوئی تھی۔ باہر آ کر وہ واقعی بہتر محسوس کر رہی تھی اور نروس بھی ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں لگاتار اس پر تھیں۔ مجھے تمہارے ابو کی موت کا بہت دکھ ہے۔ وہ اس طرح شاید پہلی بار اس کے سامنے افسوس کر رہا تھا۔ میری ان سے ملاقات کم رہی، مگر میں جانتا ہوں وہ ایک قابل اور شکر گزار انسان تھے۔ ان کی یہ خوبی مینا سے بہتر کون جانتا تھا؟ ابو کی پینشن کم تھی اور گھر کے خرچ زیادہ۔ کئی دفعہ دواؤں اور گروسری میں کسی ایک کا فیصلہ کرنا پڑتا تھا، تب وہ چپ چاپ جا کر گھر کا سامان لے آتے۔ امی ناراض ہوتی۔ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، مگر سب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابو نے اسے پڑھائی کے لیے جب شہر بھیجنا چاہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ پریشانیوں میں گھرے ماں باپ کو چھوڑ کر جانا اس نے پسند نہیں کیا۔ پھر شروع میں اس نے ضرورت کے مطابق لکھنا شروع کیا، پھر دھیرے دھیرے اس کا کلام پسند کیا جانے لگا۔ حالت کو سمجھنے اور تجزیہ کی صلاحیت کو چمکانے کے لیے ابو نے بڑا رول ادا کیا۔ دھیرے دھیرے اس کا کلام اخبار کی ضرورت بن گیا۔ اس کی آمدنی بڑھتی گئی۔ اب جب زندگی کے سفر میں چھاؤ آئی تھی تو ابو چپ چاپ چلے گئے۔ مگر تم اگر چاہو تو اپنی امی اور بھائی کو ساتھ رکھ سکتی ہو۔ اس کی آفر پر وہ خیالوں سے باہر تو آ گئی تھی۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا، وہ ایک اچھا انسان تھا۔ پھر جس طرح ابو کی ڈیتھ کے بعد اس کے خاندان کے تمام معاملات سنبھال رکھے تھے، وہ اس کی احسان مند تھی۔ اس کا مزاج، اس کا رویہ بتا رہا تھا۔ اس کا کلام بھی وہ پابندی سے پڑھتا یعنی جان چکا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سادگی میں بھی خوبصورتی تھی، نہ نچی ہوئی بھویں، نہ رنگے ہوئے بال، نہ میک اپ سے پتا چہرہ۔ اس کی صورت ویسی تھی جیسے رب نے بنائی تھی۔ میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے نا؟
اس کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ وہ اصل میں تمہیں سمجھ نہیں پایا اور شاید خود کو بھی، مگر اب میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم بہت خاص ہو۔ اس کی آواز نرم اور دھیمی تھی۔ تم مجھے وہ سب دے سکتی ہو جس کی مجھے اور میرے خاندان کو سخت ضرورت ہے، محبت، خلوص، وفا۔ وہ تم ہی ہو جس کے ساتھ میں خوش رہ سکتا ہوں، کیونکہ انگریزی اخبار میں میرا کلام چھپتا ہے۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ پائی، نہیں عقل مند لڑکی، یہ سچ نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے امپریس ہوں، صرف تم سے۔ وہ بڑے یقین سے مسکرایا۔ موسم کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی دلنشیں تھا۔ وہ اس کے چہرے کا ایک نقش دل میں اتار رہا تھا جو آج تک نہیں بتایا تھا۔ وہ سب بتا رہا تھا، لیکن مینا کا دل بس اتنا کہہ رہا تھا، تمہاری بات لمبی، مثالیں، دلیلیں ہیں، ہماری بات چھوٹی ہے، ہمیں تم سے محبت ہے۔